لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انطاکیہ پہنچ کر اور بھی کھل گئیں اور صلیبی سرماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب داد و عیش دینا شروع کی۔ لشکروں کے اندر وہ 7 سرکردہ و باش عورتیں جن میں ملکہ ایلس سر فہرست تھیں، انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اسی بدکاری اور عباشی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں متبزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلس تھی، جس کی بدکاریاں اور روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلس میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلس کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس شبہ کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئیں اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگیں۔ لوئی اپنی اس توہین پر برافختہ ہو گیا۔ اس نے رات کے وقت ایلس کو جبراً ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطاکیہ سے یروشلم کی طرف کوچ کر گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلس کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلس کی بدچلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب و برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی ہوئی اور لشکر پر بہت برا اثر ہوا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلس نے انطاکیہ کے قیام کے دوران صلیبی نائٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایت کی اور اس مسلمان ترک کو اس نے بے شباہ قیمتی تحائف بھی دیے، اور اسی کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کروانا چاہی۔ بلکہ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کارنٹ کو جب خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطینیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان دونوں طاقتور حکمرانوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ یروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈون تھا، جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے ساتھ مل کر اپنے لشکروں کا استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنایا جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصر الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر الاسار اسد الدین شیر کو، اس کے علاوہ دوسرے سلاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرلوک، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سلار بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب قاضی عبدالوہاب بن بلال، قاضی کمال الدین شاہ زوری، طبیب ابو المجدد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مذہب الدین، امام عبداللہ ابن اساکر، کاتب عماد اور امام قطب الدین نیشا پوری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائدین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اسی کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں ندام اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ اور سفید، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ گیر تھیں، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال کم تھے، اس کی آنکھوں سے عقل و فراست دانشمندی نمایاں تھی، چہرہ باروب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چوبدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والا شخص جو الربا کی طرف سے مجددین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے کونیا کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان، پھر الربا سے دور صلیبوں کے ایک لشکر کے مجددین و خط لخا کے ہاتھوں بدترین شکست
اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انطاکیہ یروشلم کی طرف جانے کی ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکو کے چہرے پر بھی بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آواز میں سلطان نے شیرکو کو مخاطب کیا، شیرکو، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی اور دل فرا خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجاہدین الدین کی طرف بھیجو۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ صلیبی اب یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے۔ تاہم الربا میں اس وقت ہمارا جو لشکر ہے، اس کے سالار کو تاکید کرتا ہے کہ وہ سرحدوں تک اپنے نقیب ہلا کر رکھے، اور جو ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے، فوراً نامہ پر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کرے۔ کبوتروں سے نامہ برقع کام لینا گو عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے اداروں میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین پہلا مسلمان فرما رواں ہے جس نے نامہ بر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا۔ نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلات کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلات کا طریقہ ایجاد ہوا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا صحرا قدیم یونانیوں اور رومیوں کے سر ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدایا جاتا ہے اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا ہے اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا ہے۔ انہی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ واروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سدباب کیا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنی وسیع قلمرو میں جا بجا چوکیاں قائم کی اور ہر ایک چوکی پر واقعہ نویس مقرر کیے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے اونچے مینار تعمیر کیے گئے تاکہ نامہ بر کبوتر چوکی نے شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم سے کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعے کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا تھا۔ ورق الطائر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جو پانی میں بھیگ کر خراب نہ ہوتا تھا۔ اس کاغذ پر خبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلم بند کی جاتی تھیں اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ تحریر کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کی بجائے اس کے ہندسوں کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مکتوب العالیہ کے لیے کسی قسم کے القاب اور تعریفی جملے نہ لکھے جاتے تھے، البتہ خط کے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ دیا جاتا تھا۔ ان نامہ بر کبوتروں کی رفتار معتدل موسم میں 41 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، اور اگر واسمت پرواز کی طرف چل رہی ہو تو بعض کبوتر 60 میل کی فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر راستہ نہ بھولے تو بہت جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے، اور جب تک اپنی منزل پر نہ پہنچ جاتے راستے میں کچھ کھاتے نہ تھے۔ ورق الطائر پر خط لکھ کر کبوتر کے بازو میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور نامہ بر کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا تھا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نویس اس کبوتر کے بازو سے ورق الطائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا تھا، وہ اگلی چوکی پر پہنچ جاتا تھا۔ یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر زیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ 2 کبوتر چھوڑے جاتے۔ ایک کبوتر کے خط میں دوسرے کبوتر کے خط کا حوالہ ضرور دیا جاتا تاکہ ان میں سے اگر کوئی کبوتر دوسرے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کر لیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہو یا خیمہ میں، بستر خواب پر ہو یا کھانا تناول کر رہا ہو، نامہ بر کبوتر کی خبر کی آمد اس کو فی الفور کر دی جائے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی کبوتر یا نامہ بر کبوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر اس کے پڑاؤ کے مینار پر اترتا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کو کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب الاحکامات جاری کر دیتا تھا۔ سلطان نے اس طریقے سے پورا کام لیا
اس کا نتیجہ یہ نکلا دشمن ابھی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پر ہی تول رہا ہوتا تھا کہ سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچتا اور اس کے ناپاک عزائم کو بکھیر کر رکھ دیتا تھا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت کے دور دراز علاقے بھی دشمن کی دست و برد سے محفوظ رہے اور اس کا رعب حکومت دشمن سب کی دلوں پر چھایا رہا۔ نور الدین زنگی کے بعد لگ بھگ 2 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر امیر اسدالدین شیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، شیر کو مجاہدین کو میری طرف سے اس کی کارگزاری پر تعریفی پیغام بھی پہنچنا جانا چاہیے۔ اب تک جو صلیبیوں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی اور آنے والے اس قاصد کو اسدالدین شیر کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ الربا شہر میں وہ ایک درمیانے اور اوسط درجے کا مکان تھا جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینہ اور مشال کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشست گاہ میں کارلوس، سمرون کی بیوی ازبل، بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشال اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھ لیا، بھائی میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں تو بڑے خوش ہو، پہلے کی نسبت کچھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، میں ابھی میرے مجاہدین کی لشکرگاہ سے آ رہا ہوں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صلیبی انطاکیہ سے یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، لہٰذا اب الربا کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ان کا چچا زاد خطلخہ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ میں ان سے ملا، ان کی کارگزاری کی پوری تفصیل بھی سنی، ساتھ ہی میں نے انہیں آج اپنے کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا پیغام آ گیا ہے اور سلطان نے مجاہدین کو واپس حلب بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ 1 یا 2 دن تک مجاہدین واپس حلب چلا جائے گا۔ اس پر کارلوس بول پڑا، اس کا بھائی شمس الدین اور خطلخہ بھی مجاہدین کے ساتھ رہ جائیں گے یا وہ یہیں قیام کریں گے؟ نہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو الربا شہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے وہ بھی مجاہدین کے ساتھ حلب چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کارلوس کے پاس بیٹھے تھے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، کارلوس میرے بھائی، یہ تو خوشی کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کارلوس نے چونکنے کے بعد انداز میں سمرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بھائی اگر کوئی اور بھی بات خوشی کی ہے تو پھر رک کر کیوں گئے ہو؟ کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول اٹھا، امیر مجاہدین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی میں نے تم پر انکشاف کیا ہے کہ امیر مجاہدین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ وار ہوئے تھے۔ جمارہ کو بھی امیر مجاہدین نے پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت اور اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتا ہے۔ آج جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارہ کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی۔ ماں اس رشتے پر متفق ہے۔ ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سمرون رکا، پھر وہ کہنے لگا، مجاہدین کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو تو آج ہی منگنی کے طور پر جمارہ کو انگوٹھی پہناوے گا۔ کارلوس نے سمرون کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، بھائی پھر تم نے امیر مجاہدین کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ سمرون نے ازبل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم اس سلسلے میں وہ اگر آ کر میری بیوی ازبل سے بات کرے۔ اس پر ازبل فوراً بول اٹھی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر اور اچھا کیا رشتہ آ سکتا ہے؟ جو ہی مجاہدین اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی، اور اگر وہ آج رشتہ پکا کرنے کے لیے جمارہ کو انگوٹھی پہنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی کا باعث ہوگی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے آپ اس شمس الدین کے لیے انگوٹھی کا اہتمام کر رکھیں۔ ازبل جب خاموش ہوئی تو سمرون بول اٹھا، دراصل مجاہدین اپنے بھائی شمس الدین اور چچا زاد خطلخہ دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ خطلخہ کا رشتہ پہلے ہی خطلخہ اور مجاہدین کی پھوپھی کی بیٹی سے طے ہے۔ ان کی پھوپھی بھی ان کے ساتھ ہی حلب میں رہتی ہے۔
समरून मजीद कुछ कहना चाहता था कि इसकी बात काटते हुए कारलूस बोल पड़ा, क्या मोइनुद्दीन की शादी हो चुकी है? जो अपने से छोटे भाइयों के लिए वो शादी की फिक्रमंदी का इजहार कर रहा है। इस पर दुख का इजहार करते हुए समरून बोल उठा, भाई इसके साथ एक हादसा पेश आ चुका है, लिहाजा अब इसका शादी करने का इरादा ही नहीं है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।